ویلکم بیک ناظرین ہم مختلف علاقوں کے اندر موجود جو انتظامی صورتحال اس حوالے سے آگاہ بھی کر رہے ہیں، کنسرن اتھارٹیز کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ مختلف علاقوں میں موجود اگر کسی مقام پر مسائل کا سامنا ہے شہریوں کو تو ان کی داد رسی کے لیے کنسرن اتھارٹی سے بھی بات کر رہے ہیں۔ آج پروگرام میں مومن آباد کے حوالے سے بات ہوگی۔ میونسپل کمشنر مومن آباد ہیں زین شاہ، جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ امام بارگاہوں اور بالخصوص محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کیا ہیں زین شاہ صاحب؟ پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اور مشکلات کس طرح کی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مشکلات تو ہیں، بے تحاشا چیلنجز ہیں یہاں پر، کیونکہ بہت پسماندہ علاقہ ہے۔ بالکل۔ روڈوں سڑکوں کا کئی سالوں سے بہت برا حال ہے اور اتنی توجہ یہاں پہ ماضی میں دی نہیں گئی ہے۔ بہرحال جو اس وقت صورتحال ہے، ٹاؤن کے وسائل بہت کم ہیں اور مسائل بہت زیادہ ہیں۔ پھر بھی آنریبل منسٹر صاحب کے احکامات پہ اور آنریبل ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور آنریبل سی ایم صاحب کے احکامات اور اس کے بعد ہمارے چیئرمین صاحب کے احکامات پہ میونسپل رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ٹاؤن اور میں اور میری پوری ٹیم جو ہے وہ میونسپل رسپانسبلٹیز ڈیلیور کر رہی ہے۔ امام بارگاہوں کے اطراف میں لائٹنگ ہے، روڈ کی لیبلنگ ہے، ڈرینیج پرابلم ہے، کوئی لیکیج ہے اور کوئی گاربیج پرابلم ہے۔ سالڈ ویسٹ کا بھی حال آپ کو پتہ ہے، وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو ٹاؤن سے رسپانسبلٹیز ہے اس سے اکنامک اسٹیپ آگے بڑھ کے ہم لوگ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کام کریں، کیونکہ منسٹر صاحب کا بہت اسٹرکٹلی انسٹرکشنز ہیں، سی ایم صاحب کی بڑی اسٹرکٹلی انسٹرکشنز ہیں، میئر صاحب نے گزشتہ دنوں یہاں پہ وزٹ کیا تھا۔ مسائل تو بہت زیادہ ہیں، بہت سارے زین چیلنجز شاہ ہیں۔ صاحب میں یہ چاہوں گا جب ان مسائل کو کیٹر کرنے کے لیے اترتے ہیں تو اس میں فنڈز کی کمی کا کتنا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ کی آبزرویشن کیا ہے کہ کم سے کم ٹاؤن کے پاس اتنا فنڈ ضرور ہو کہ ہم اپنے جو ٹاؤنز کے ماتحت جو علاقے آ رہے ہیں ان کو بہتر انداز میں مستقل بنیادوں پہ بہتری کی طرف اس کو لے جا سکیں؟ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ فنڈز کی کتنی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی فنڈ کی کمی تو آلریڈی ہمارے پاس تھی، جو ہمیں او زی ٹی شیئر گرانٹ ملتا ہے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے، وہ انفارچونیٹلی پچھلے لاسٹ 2 منتھ سے جو ہے وہ او زی ٹی شیئر میں سے جو ہے 40 لاکھ روپے جو ہے نا وہ کے الیکٹرک کی مد میں کاٹے جا رہے ہیں۔ وہ انجسٹیفائی پیسے ہیں، ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو 40 لاکھ روپے 2 مہینے سے کاٹ رہے ہیں کہ الیکٹرک کے بلنگ کے حوالے سے۔ ہم نے کافی ان کو جی ایم کو ان کے الیکٹرک کے ہم نے لیٹر لکھا ہے کہ آپ سروے کروائیں، ہمیں بتائیں کہ ہمارے پاس کتنی بلنگ ہے، آپ نے کس بنیاد پہ آپ نے یہ 40 لاکھ روپے ہمارے کاٹ رہے ہیں۔ مسائل تو ہمارے پاس پہلے ہی ہیں۔ اچھا بجلی کی صورتحال ویسے کیسے، کیونکہ اب پیسے بھی دے رہے ہیں، پھر صورتحال دیگر مقامات پر شہری کس طرح کی شکایات لے کر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک اہم معاملہ ہے، جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ جی ایک ایسی آبادی ہے جہاں پر وسائل کی کافی کمی ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کس طرح کی شکایتیں سامنے آ رہی ہیں، کس طرح کے شہری شکایات یا التجا یا ریکویسٹ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ سر بجلی کی صورتحال تو یہ ہوتی نہیں ہے، تو بجلی میں آپ کو کیا بات بتاؤں؟ لائٹ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ، یہاں 2 گھنٹے لائٹ ہے اور 4 گھنٹے لائٹ نہیں ہے۔ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ہمارے پاس پیسے اس وقت ہے نہیں، لیکن منسٹر صاحب کی کاوشوں سے جو نیا ہمیں فائنینشیل ایئر ہے اور جو آنے والی ہماری گرانٹ ہے، منسٹر صاحب نے آنریبل منسٹر صاحب نے بڑی کوششیں کی ہیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب نے بڑی کوششیں کی ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں حالات بہتر ہوں گے، ڈیولپمنٹ سائٹ پہ کچھ پیسے آ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ ڈی ایم سی سے جو یہ ڈی ایم سیز بنی ہیں ان کے اوپر بڑی لائبلٹیز ہیں، ان کے اوپر کانٹریکٹرز کی لائبلٹیز ہے کروڑوں روپے۔ آپ اپنے آفس جاؤ تو پہلے تو آپ کو کانٹریکٹر کا سامنا ہوگا جو جن کی لائبلٹیز کروڑوں روپے ٹاؤن کے اوپر ہے۔ اب آپ کہاں سے پیسے بچائیں گے؟ ابھی دیکھیں شارٹ فال ہمارے پاس 12 لاکھ روپے تو او زی ٹی میں تھا، جو 40 لاکھ روپے ہماری کے الیکٹرک نے کٹ کر دی ہے۔ تو اس طرح سروائیو کرنا بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ میں نے اسی حوالے سے اپنے آنریبل منسٹر صاحب کو، ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کو لیٹر لکھا ہے، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے، جس کے حوالے سے ابھی میٹنگ بھی رکھی ہے انرجی ڈپارٹمنٹ نے 18 تاریخ کو۔ تو امید ہے ہمارے منسٹر صاحب قابل آدمی ہیں، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ زین شاہ صاحب میں ایک بات اور بھی جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ فنڈز کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ مختلف ٹاؤنز کے اندر اور کنسرن اتھارٹیز اکثر یہ بات کرتی رہتی ہیں کہ جناب ہم کرنا چاہتے ہیں مگر اب ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں، کوئی آلٹرنیٹو طریقہ، کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے ذریعے، کوئی اور ایسا طریقہ کار کے جس کو ہم اگر یوٹیلائز کریں تو کم سے کم اس طرح کے بہت سارے ایشوز جس کے اندر بلدیاتی مسائل ہیں وہ ختم ہو سکیں یا کم ہو سکیں ایٹ لیسٹ،
تو اس کے اوپر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کوئی وے آؤٹ, کوئی پالیسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں, جو OJT گرانٹ ہمیں گورنمنٹ آف سندھ سے ملتی ہے وہ ڈیولپمنٹ یا لائبلٹی کی تو ہے نہیں, نہ اس سے لائبلٹی پے کر سکتے ہیں, نہ وہ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ کام کر سکتے ہیں. اس سے صرف ہم سیلریز پے کر سکتے ہیں, POL پے کر سکتے ہیں, یا پھر ہم لیو انکیشمنٹ پے کر سکتے ہیں. وہ بہت مشکل سے, وہ کے الیکٹرک پیسے کاٹ رہی ہے. اچھا, اس نئی پالیسی جو منسٹر صاحب بنا رہے ہیں اس میں جو گرانٹ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, پوری کراچی کی اپنے خاص سے OJT بڑھے گی 7 ٹاؤنوں کی, تو اس میں پھر ہم ڈیولپمنٹ سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, اپنی لائبلٹیز بھی پے کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں اون سورسز کے لیے بھی میں اور میرے چیئرمین صاحب ہم نے بہت سارے لیٹر لکھے ہیں کنسل ڈپارٹمنٹ کو. ہم اپنے چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ریونیو جنریٹ ہے جو مومن آباد سے ہونا ہے, جو اس وقت بالکل زیرو ہے, ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگوں سے, مختلف لوگوں سے ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح کوئی اون سورس میں کوئی ہم ریونیو بھی جنریٹ کر سکے جس سے ہمارے حالات ٹاؤن کے بہتر ہو سکے, مومن آباد کے لوگوں کے لیے ہم کچھ بہتر کر سکے. کیونکہ آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ بلز کی ادائیگی کے اندر ہی سارا پیسہ چلا جاتا ہوگا, پھر جو شکایتیں اور دیگر التجا لے کر شہری آتے ہوں گے ان کے پاس کیا جواب ہوتا ہوگا آپ لوگوں کے پاس؟ کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے وہ بجٹ محدود ہوں اور اس کے بعد شہریوں کی بھی سننی ہو, بلز بھی ادا کرنے ہوں, تو اس کو پھر مینیج کیسے کیا جا رہا ہے ذہین شاہ صاحب؟ سر, اس وقت تو میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, جنون بات یہ ہے کہ میں کسی اپنے علاقے مومن آباد کے کسی مقیم کو ایک مین ہول کور نہیں پرووائڈ کر سکتا. ایک مین ہول کور میرے خیال سے 2000 روپے کا یا 1500 روپے کا وہ پرووائڈ نہیں کر سکتا. اس وقت پچھلے 2 مہینے سے جو کہ الیکٹرک کی کٹوتیاں ہو رہی ہیں یہ سچویشن ہے. لیکن مذہبی تہوار ہے یہ محرم کا, تو اس پہ بھی ہمیں کام کرنا ہے. یہ کس طرح ہم کام کر رہے ہیں یہ میں جانتا ہوں یا میرے چیئرمین صاحب جانتے ہیں. کم وسائل کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. سید ذہین شاہ ہم سے مخاطب تھے اور میونسپل کمشنر تھے مومن آباد کے. ناظرین, میں اکثر اپنی گفتگو کے اندر, اکثر اپنے اس پروگرام کے اندر کراچی کے مختلف گلی محلے کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہوں, وہاں کے مسائل سننے اور سنوانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس پروگرام کی تھیم ہی ہماری ہے کہ اس کے اندر ہم وہ حق ادا کر سکیں ہیں کہ آپ کے شہریوں کے وہ مسائل جو بہت لارجر اسکیل پہ نہیں دکھائے جاتے, گلی محلے کے اندر جا کے ہماری ٹیمز اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, دیکھتی ہے, اس کے اوپر سٹوریز کرتی ہیں. اس کے بعد ہم کنسرن اتھارٹیز کے ساتھ ان مسئلوں کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور ان کے حل کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تاکہ ان تمام مسائل سے کسی نہ کسی حد تک چیزوں کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. اور ہم کوشش کریں گے کہ لیاری کی طرف بھی آپ کو صورتحال سے آگاہ کریں کہ اس وقت محرم الحرام کے حوالے سے لیاری کے اندر کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹاؤن چیئرمین لیاری کے ناصر کریم صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. سر, ابھی ہمیں گفتگو کر رہا تھا ذہین صاحب سے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کم وسائل ہیں پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ماہ کے اندر کچھ بہتر کارکردگی کر سکیں. لیاری کی کیا صورتحال ہے, وہاں پر کیا انتظامات ہیں, ہم جاننا چاہیں گے ناصر صاحب. جی, ویسے عاشورہ کے حوالے سے تو ہمارا یہ تقریباً تیاری مکمل ہے. جہاں جہاں یہ مغربی ہمارے جو بارگاہ ہیں تو ہم کے آگے ہم نے تمام انتظامات کر لیے ہیں, لائٹنگ کی بھی, صفائی کی بھی اور تمام چیزیں. لیکن مجموعی طور پر مطلب یہ کہ لیاری جو پہلے والی لیاری نہیں ہے. یہ عید الاضحیٰ کے بعد ایسے چند دن پہلے کی جو صورتحال ہمیں جو ہے نا مل رہا ہے تو تشویشناک صورتحال ہے. سر, یہ تشویشناک صورتحال کیوں بن رہی ہے ناصر صاحب, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے. اور ان تمام چیلنجز کے ساتھ کس طرح کام کیا جائے گا, ہم چاہیں گے کہ اس پر بھی آپ اپنا موقف پیش کریں. جی, اس میں بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ صحت و صفائی مطلب یہ کہ جو گاربیج کا جو ہے نا اٹھانے کی ذمہ داری سالڈ ویسٹ کی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے پاس جو ہے نا ان کے ایک ٹھیکیدار تھی سیکے کمپنی, چائنا کمپنی, انہوں نے اچانک اس کو تبدیل کر دی کوئی جو ہے نا آئسس کمپنی کے نام سے. نہ آئسس کا کام کر رہی ہے, نہ سیکے کام کر رہی ہے, نہ سالڈ ویسٹ کوئی قادر کو توجہ دے پا رہی ہے. تو اسی لیے یہاں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ہم پریشان ہیں. اور اس کے علاوہ جو ملازمین جو تھے پہلے DNC میں تھے, سالڈ ویسٹ نے لیے تھے 7 سال پہلے, اچانک ایک آرڈر کے تحت ان کو ٹاؤن میں بھیج دیا گیا, لیکن مشینری نہیں بھیجی ہماری جو ہم سے لیے گئے تھے. تو پوری تفصیلات بھی ہمیں نہیں دی گئی ہیں.
اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے تنخواہ ہوتی ہے وہ بھی اب تک ہمیں نہیں ملی ہے. اس حوالے سے یہاں صحت صفائی کے معاملات ذرا اچھے نہیں ہیں. مگر ناصر کریم صاحب اب اس پورے پوائنٹ آف ویو کو اگر ہم سن رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا تحریری طور پہ لکھا گیا آپ کی جانب سے, اور کنسرن اتھارٹیز کیوں اس کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی؟ آخر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا اس کے حوالے سے کیا موقف ہے ناصر صاحب؟ جی اس حوالے سے ہم ذرا میئر کراچی سے ساتھ شاکی ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا ہماری جو بات سنی انسنی کر دی. اگر وہ جو ہے نا اس بات کو ہمارے سے سیریس لے دے, کہ عید سے پہلے ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ جو اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے 2 کمپنیوں کو جو انوالو کیا جا رہا ہے, تو یہ اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے, لیکن کوئی توجہ نہیں دی گئی ان کی ناصر صاحب. جانب سے. آپ کی کیا اس کے اوپر تجویز ہے کہ کس طرح مسائل بہتر انداز میں حل کیے جا سکتے ہیں؟ آپ کی کہ اس حوالے سے کیا رائے ہے, کیا پالیسی بننی چاہیے؟ ہماری رائے یہ کہ ہمیں سنا جائے, ہمارے یوسی چیئرمین, وائس چیئرمین, کونسلر ہیں, ان کو سنا جائے, اور جو آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں, جو سینیٹری اسٹاف ہے, ان کو سنا جائے وہ کس طرح کام کرنا چاہتے ہیں. اس سے قبل کیسے کام ہوتا رہا, اچانک یہ کام کس طرح بریک ہوا. یہ میر صاحب نے اپنا ایک فوکل پرسن رکھا ہے, وہ اپنا فون نہیں اٹھاتا, اور یہاں جو ہے نا یہ سالڈ ویسٹ کے حوالے سے, تو اس حوالے سے ذرا کنفیوژن ہے. میئر صاحب نے واضح طور پر احکامات جاری کیے کہ میرا فوکل پرسن ہی سب کچھ دیکھے گا, لیکن وہ جو ہے نا گراؤنڈ پہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اس کا. لیکن تجویز ہماری یہی ہے کہ ہمارے جتنے منتخب نمائندے ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے, ان کی بات سنی جائے. ناصر کریم صاحب, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے چیدہ جس طرح آپ کچرے کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور کون کون سے عام مسائل ہیں جس میں شہریوں کو بالخصوص جو ہے مسائل کا سامنا رہتا ہے, اور ان ایام کے اندر عزاداروں کو بھی مشکلات کا آپ سامنا کرنا پڑے گا؟ ہم وہ بھی چاہیں گے کہ آپ کا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ موقف آئے. دیکھیں یہاں جب ہم بات کریں بجلی کی تو بالکل یہ تو پورے شہر کے ساتھ ہے, پورے ملک کے ساتھ ہے. لیاری میں کچھ زیادہ ہے تو, لیکن وہ چونکہ اتنا مطلب گسا بیٹا اتنا بول چکے ہیں اس پہ. لیکن سر دست ہمیں جو پریشانی ہے واٹر سیوریج, ایک جو یہ گاربیج کے حوالے سے, ایک واٹر سیوریج کے حوالے سے. واٹر سیوریج کے حوالے سے جو ہے نا ہم تقریباً 1 سال سے چلا رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں کہ کیا ہمارے مشکلات ہیں, لیکن سنی انسنی کی جا رہی ہے. واٹر بورڈ کے جو سیوریج کے جو چیف انجینئر ہیں, کوئی چانڈیو صاحب ہیں, اس سے ہمیں قطر کو کوئی مدد نہیں مل رہی ہے. اسی طرح بلک واٹر جو ہے فراہمی آپ کے حوالے سے کوئی ظفر پلیجو صاحب ہیں, وہ بھی 1 سال سے ہمیں لارا لپے دے رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہمیں اس وقت لیاری کو جتنی پانی ملنا چاہ رہی ہے اس کی آدھی بھی نہیں مل رہی ہے. تو ظاہر بات ہے شارٹیج ہوگا, گرمیوں کا موسم ہے, لوگوں کی ضرورتیں ہیں. اس حوالے سے ہم جو ہے نا ایم ڈی واٹر بورڈ سے اپیل کرتے ہیں, صوبائی وزیر بلدیات سے اپیل کرتے ہیں, سندھ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں, ذرا توجہ دیں, ان کو پابند کیا جائے تاکہ یہ لیاری کو اور یہاں کے منتخب نمائندوں کو سنیں. ناصر کریم صاحب, آپ نے بات کی کہ واٹر اینڈ سیوریج سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, اور ہمارے یقینی طور پہ جو ناظرین ہیں سننے والے وہ بھی جاننا چاہیں گے, اور ہو سکتا ہے یقینی طور پہ کہ کنسرن اتھارٹیز بھی اس پروگرام کو سن رہی ہوں, کہ کتنا علاقہ اس طرح کام نہ کرنے سے, رسپونڈ نہ کرنے سے متاثر ہو رہا ہے, کتنی بڑی آبادی ہے جو اس وقت متاثرین میں شامل ہے؟ جی ہاں, اس وقت ہمارے جو ہے نا میں یہ کہتا چلوں کہ ہمارے 13 یوسیز ہیں ڈیری ٹاؤن کے. 13 یوسیز میں مطلب ایسے ہر یوسی میں 3-3, 4-4 جگہ ایسے ہیں جو بالکل سیوریج کی ابتر صورتحال ہے. تقریباً مطلب جو ہماری جو پمپنگ اسٹیشن ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں چلائی جا رہی ہیں, اور ان کی جو ہے نا بعض جگہ اپنے الیکٹرک کا جو مسئلہ ہو جاتا ہے تو ڈیزل نہیں فراہم کی جا رہی ہے. یہ تمام پرابلم ہے. اس وجہ سے بہار کالونی ہو گیا ہمارا, آگرہ تاج کالونی ہو گیا ہمارا, یہ بغدادی بداسن شیخا روڈ ہو گیا ہمارا, جو ہے نا یہ فتح سیوانی روڈ ہو گیا, کلاکوٹ کمبر واڑے کا علاقہ, نوالین کا علاقہ, تو یہ بہت زیادہ متاثر ہے. ناصر کریم اور صاحب, اوور لینڈ کا علاقہ بھی اس میں ہے. میں بہت تکلیف کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک عام آدمی یہ رائے رکھتا ہے کہ جی بلدیاتی الیکشن ہوں گے, بلدیاتی نمائندے آئیں گے, ہم منتخب کریں گے, اس کے بعد نچلی سطح تک کے کام ہو سکیں گے. مگر اب وہ بلدیاتی الیکشنز بھی ہو گئے, اب منتخب نمائندے بھی آ گئے, مگر ان نمائندوں کے ساتھ جو ڈپارٹمنٹس کا رویہ ہے یا ان سے کوارڈینیشنز ہے اس کے اندر بہتری نہ آنے کی وجہ سے صورتحال تو وہیں کی وہیں ہیں. پھر شہریوں کو کس طرح مطمئن کیا جائے گا ناصر صاحب جو شکایتیں لے کر آ رہے ہیں, ان کو کیا کہا جائے گا؟
यकीनन शहरी इसमें कंफ्यूज हैं कि या जिन इदारों को काम करना चाहिए वो इदारे काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपने टाउन के एतबार से ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता मतलब काफी महीने से बेहतरी आ रही थी, लेकिन अचानक ये ज़िलज़ा के मौके पर एक हफ्ते पहले जो है ना पता नहीं क्या पॉलिसी बनाई गई सिंध सॉलिड वेस्ट की जानिब से या मेयर कराची की जानिब से, या जो मेयर कराची के वाटर सेवरेज भी मेयर साहब के उसमें आते हैं, तो अचानक उन्होंने अपने फोकल पर्सन रखे और उनको जो हिदायत की तमाम अफसरान को कि मेयर जो है फोकल पर्सन को सुने, टाउन चेयरमैन या हमारे यूसी वाइस चेयरमैन वगैरह को सुने। तो बहुत ये मैं शुक्रिया, समझ बहुत क्लियर किया शुक्रिया जा रहा है। नासिर करीम साहब अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। हमने कोशिश की कि जी मुख्तलिफ़ इलाकों में क्या सूरत हाल चल रही है, मुंतखब नुमाइंदों से हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो, कंसर्न अथॉरिटीज़ से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आली आपके इलाका मकीन अगर कोई शिकायत लेके जा रहे हैं तो वो अगर आप हल कर रहे हैं तो वो किस तरह हल कर रहे हैं, और अगर हल नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। ये सवाल हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लेकर जाएं, और हम कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों के हवाले से भी और भी आपको आगाह करते रहेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा नाजरीन। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।